کورونا کے بعد جو مڈل کلاس طبقہ تھا، کورونا کے بعد وہ بالکل ہی نیچے آ گیا۔ نارمل فیملی ہم جسے کہتے تھے، وہ مڈل کلاس نہیں رہی، لو کلاس میں ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کمر توڑ مہنگائی نے سفید پوش طبقے کا جینا محال کر دیا۔ آپ دیکھیں نا، امیر پور خاص کا ایک نوجوان، 6 بیٹیوں کا باپ، وہ آٹے کی لائن میں کھڑا رہا لیکن اسے آٹا نہیں ملا۔ وہ جب گھر سے آیا تھا تو اپنی 6 بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آیا تھا کہ میں تمہارے لیے آٹا لاؤں گا۔ غربت کی چکی میں پسی ہوئی بیٹیوں نے یوں نہیں کہا کہ ہمارے لیے رنگین چوڑیاں لانا، ابا آپ جا رہے ہیں ہمارے لیے کپڑے لانا، ابا آپ جا رہے ہیں ہمارے ٹوٹے ہوئے جوتے ہیں جوتے لانا۔ بچیاں کہہ رہی ہیں ابا ہمارے لیے آٹا ضرور لانا، اور وہ امیر پور خاص کا شخص 6 بیٹیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے آتا ہے میں ابھی آٹا لے کے آ رہا ہوں، لیکن وہ آٹے کی لائن میں کھڑا رہا اور فقر و فاقے سے گزرنے والا، غربت کی چکی کے حالات میں پسنے والا زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکا، مر گیا، وہیں پہ دفنا دیا گیا۔ اس کے گھر وہ جو بچیاں کھڑی تھی 6 انتظار میں کہ ابا آٹا لائیں گے، آج گھر میں کھانا پکے گا، ہم روٹی پیٹ بھر کے کھائیں گے، ان کے پاس آٹا نہیں گیا، بلکہ باپ کی وفات کی اطلاع گئی ہے، باپ کو دفن کر دیا گیا۔ لیکن ارباب اقتدار میں سے کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو ان 6 بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کے سر پہ جا کے ہاتھ رکھتا کہ تمہارا باپ چلا گیا ہم قصوروار ہے، تمہارا باپ چلا گیا ہم مجرم ہے، تمہارا باپ چلا گیا ہم قصوروار ہیں۔ کوئی ایک حکمران ایسا نہیں ہے۔ اس امیر پور خاص کے 6 بچیوں کے باپ کے جا کر تعزیت کرتا، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتا کہ تمہیں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ صرف امیر پور خاص نہیں، خیبر پختونخوا کا ایک نوجوان باشرہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، 3 بیٹوں کا باپ ہے، وہ گھر سے چلتا ہے میں آٹا لاؤں گا۔ ایک دن آٹے کی لائن پہ کھڑا رہا، آٹا اسے نہیں ملا، وہ گھر گیا، بچوں کو بہلا بلا کے پھسلا دیتا ہے کہ آج آٹا نہ ملا لیکن گھبراؤ نہیں، کل آٹا ضرور ملے گا۔ لیکن کل بھی لائن میں کھڑا رہا، آٹا نہیں ملا۔ تیسرے دن لائن میں کھڑا رہا، اسے آٹا نہیں ملا۔ اب وہ کس منہ سے گھر جائے؟ روزانہ بچوں سے کہتا ہے میں آٹا لاؤں گا، آج بھی آٹا لاؤں گا، کل بھی آٹا لاؤں گا۔ 3 دنوں میں وہ آٹا نہیں لے جا سکا۔ یہ شخص اب گھر میں داخل ہوتا ہے، ایک بیٹے کو پکڑتا ہے، اپنے ہاتھوں سے گردن دبا دیتا ہے، دوسرے بیٹے کو پکڑتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کی بھی گردن دبا دیتا ہے، تیسرے بیٹے کو پکڑتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے بھی مار دیتا ہے۔ 3 بیٹوں کو مارنے کے بعد خود سولی پہ لٹک جاتا ہے، لیکن کوئی نہیں ہے جو جائے انہیں سہارا دے، کوئی نہیں ہے جو جائے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ ارباب اقتدار میں سے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لاکھوں کے اخراجات خرچ کرنے والے، عوام کے پیسوں پہ عیاشیہ کرنے والے ارباب اقتدار میں سے، حکمرانوں میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا جو جاتا اور ان 3 بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا، تسلی دیتا، دلاسا دیتا، ان کی گھبراہٹ کو دور کرتا۔ کوئی ایک شخص نہیں۔ آج کے یہ حکمران ہے یا ایک حکمران وہ تھا 1450 سال پہلے جسے دنیا عمر کے نام سے جانتی ہے، وہ حضرت عمر غم زدہ ہے، اشکبار ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں ہے؟ حضرت عمر رو کے کہتے ہیں میرے سامنے میدان معاشر کا نقشہ کھینچا ہوا ہے، میں پریشان اس لیے ہوں۔ میدان معاشر میں اللہ جب سوال سب سے کریں گے، وہی رب کائنات مجھ سے جب سوال کرے گا، اللہ مجھ سے پوچھیں گے میں کس چیز کا جواب دوں گا، میں کون کون سی ذمہ داری کا بتاؤں گا۔ ڈر اس لیے رہا ہوں دریائے فرات کے کنارے پر اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا، دریائے فرات کے کنارے پر اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس
کا حساب بھی عمر کو دینا ہوگا۔ ایک طرف تو وہ حکمران ہے جو پیاسے کتے سے بھی ڈرا ہوا ہے کہ مر گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اور ایک طرف آج کا ارباب اقتدار طبقہ ہے جس کے ناشتے لاکھوں میں موجود ہیں، لیکن وہاں انسانیت سسکتی دم توڑ جاتی ہے، لیکن ان کو اپنے بچوں کے لیے آٹا نہیں ملتا۔ مجھے شکوہ حکمرانوں سے بھی ہے، مجھے شکوہ اپنی رعایا سے بھی ہے، مجھے شکوہ اپنے لوگوں سے بھی ہے جنہوں نے گندم کو سٹاک کر کے رکھا ہوا ہے، مجھے شکوہ ان لوگوں سے بھی ہے جنہوں نے گندم کے دانے کو جب قلت ہو اس وقت ذخیرہ دوزی کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ جب لوگ مر رہے ہو، جب کسی چیز کی قلت ہو جائے، جب کسی چیز کے لیے لوگ پل پل ترسنے لگ جائیں، پھر اگر کوئی کسان ہے، پھر اگر کوئی وڈیرا ہے، پھر اگر کوئی چودھری ہے، کوئی بزنس مین ہے، اگر وہ اس دانوں کو گندم کو چھپا کے رکھتا ہے، وہ اس شخص کی خودکشی میں بھی برابر کا حصہ دار ہے۔ جو اپنی 6 بیٹیوں کو چھوڑ کر مر گیا، یہ اس کی موت میں بھی برابر کا حقدار ہے۔ جو 3 بیٹوں کی گردن کو دبا کے خود بھی موت کے منہ میں چلا گیا۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچے غریب کے فاقوں سے مر گئے۔ یہاں گندم سٹاک ہوتی رہی اور غریب فاقوں سے مر گئے۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، ویسے چند مثالیں میں اور دینا چاہتا تھا، لیکن وقت کی قلت کے سامنے رکھتے ہوئے میری گفتگو کا خلاصہ، عبادت صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ صرف نمازیں پڑھیں، آپ صرف تسبیحیں پھیریں، صرف انسانیت اس کا نام نہیں، ایمان صرف اس کا نام نہیں، بلکہ ایمان اس چیز کا نام ہے عبادات کے ساتھ آپ ارد گرد نظر رکھیں کہ کہیں کوئی سفید پوش انسان جو غربت کی چکی سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے، وہ کہیں خودکشی پہ مجبور تو نہیں، کہیں وہ فاقوں پہ مجبور تو نہیں، کہیں اس کے بچے رات کو بھوکے تو نہیں سوتے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں، آپ جو سوسائٹی میں نظر ڈالیں گے آپ کو کہیں نہ کوئی غربت کی چکی میں پستا ہوا نظر آئے گا، سفید پوش انسان بھی نظر آئے گا۔ اپنی عبادات کے ساتھ، نماز روزے حج زکوٰۃ کے ساتھ، تسبیحاں چلانے کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے لوگوں پہ نظر بھی ضرور ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔